میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا دیوانہ، میں ہوں آقا کا۔ یہ تذکرے ہوتے تھے۔ تو دوستو، عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جو عظمت حاصل ہے کہ شاہی تخت شاہی میں بیٹھ کر انہوں نے فقیری کی، کہ وہ عظمت، وہ تاریخ، وہ خلافت انہوں نے اس ملک میں قائم کی جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ پانچویں چھٹے خلیفہ ہیں خلافت راشدہ، حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ چہارم۔ حضرت امام حسن بھی کچھ دن رہے ہیں تو خلیفہ خامس مان لیا جائے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ سادس ہو گئے، اور خلیفہ سابع کہا جاتا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی اس شخص کو۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری کتاب 6 جلدوں میں ہے، تمام مفتی پڑھنے پر مجبور ہیں۔ آئیے فتاوی عالمگیری مرتب کرانے والا کون ہے؟ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ کا نام ہی فتاوی عالمگیری، خود بڑے عالم تھے لیکن انہوں نے علماء کی کمیٹی رکھ کر کے انہوں نے اس کو مرتب کروایا۔ تو زندہ رہنا ہے دوستو بزرگوں، اپنے گاؤں کو، اپنی قوم کو، اپنی نسل کو زندہ جاوید بنانا ہے، اور اللہ کے یہاں بھی اور انسانوں کی نگاہ میں سرخرو بنانا ہے۔ تو علم سے رشتہ قائم کریں، اور انشاءاللہ پھر کسی کی علم رہے گا تو آپ کی جوتیوں میں انشاءاللہ دولت ہوگی، جوتیوں میں دولت ہوگی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، وقت ختم ہو رہا، میں 1-2 منٹ میں ختم کروں گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا پیسے والا ان سے ملنے کے لیے آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کچھ نذرانے لے کر آئے۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو جانتا نہیں، میں کسی اجنبی آدمی سے نذرانہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے، کس ذریعے سے اس نے حاصل کیا، میں نذرانہ قبول نہیں کرتا آپ سے۔ بڑا مایوس ہوا، کافی پیسے لے کے آیا تھا، چلا گیا باہر۔ حضرت نے کہا نہیں آپ چلے جائیں، میں آپ سے قبول نہیں کرتا۔ وہ باہر نکلا اور حضرت کا جوتا تھا، دونوں جوتا، اس نے کہا کہ ایسے تو لیں گے نہیں۔ دونوں جوتے میں اس نے پیسے بھر دیے، چاندی کے روپیہ بھر دیا کہ اب تو آپ چلا گیا کہ اب تو جائیں گے، کہ نہیں پڑے گا، جوتے میں پیسہ دیکھیں گے تو ایک تو نہیں دیں گے۔ اب حضرت جو باہر نکلے تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی تھا نہیں، مگر دیکھا جوتے میں پورا پیسہ بھرا ہوا، چھوا نہیں، جوتے کو الٹ دیا اپنے پاؤں سے ہی اور تمام سکے بکھر گئے، اور جوتا پہن کے روانہ ہو گئے۔ کسی سکے کو انہوں نے چھوا تک نہیں، اور فرمایا کہ دیکھو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا اسے اپنے قدموں میں رونقتی ہے، ذلیل کرتی ہے، اور میں دنیا سے بھاگتا ہوں، میں دنیا کو اپنے قدموں میں ذلیل کرتا ہوں۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا ایک ایسی بے وفا معشوقہ ہے دوستو بزرگوں، دنیا ایک ایسی بے وفا معشوقہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ آپ کو ستائے گی، اور آپ اگر اس سے بھاگیں گے تو وہ آپ کے پیچھے بھی چمٹ جائے گی۔ اس لیے دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر انسان اپنے رزق لے کر پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ رزق مل کر رہے گی، بس اللہ کا راستہ نہیں چھوٹنا چاہیے، علم کا راستہ نہیں چھوٹنا چاہیے، سچائی کا راستہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام منتظمین کی ان محنتوں کو قبول فرمائے جن کی محنت سے آج کا یہ پروگرام ہوا۔ اللہ نے اپنے رحمت بھی برسائی یا پھر اللہ نے روک بھی لیا، دیکھیے کیا کرم ہے اللہ کا، سب کچھ تو اللہ ہی کرتے ہیں، درد بھی وہی دیتے ہیں، دوا بھی وہی دیتے ہیں، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے، اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے، غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے۔ یہ سب بارش بھی وہی دیتے ہیں، موسم بھی وہی بگاڑتے ہیں، وہی پھر بناتے بھی ہیں، پریشانیاں بھی وہی دیتے ہیں، وہی دور بھی کرتے ہیں، وہی سب کچھ کے مالک ہیں، یہ یقین ہمیں ہو۔ تو آپ لوگوں نے جس طرح اس بار بڑے عظمت کا مظاہرہ کیا، معلوم ہوا مجھے کہ محرم الحرام کے موقع پر آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ یزیدی نہیں۔
یعنی امام حسین کے ماننے والے ہیں، یزید کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تعزیہ بنانا تو یزیدیوں کا شعار ہے، تو آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم واقعی حسینی ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین۔ یہ حضرت غریب نواز کا شعر ہے، معین الدین اجمیری کا شعر ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حسن حسین۔ امام حسین نے سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، باطل کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یہ خواجہ معین الدین اجمیری کا شعر ہے۔ تو امام حسین نے تعزیہ نہیں بنایا، امام حسین کے ماننے والوں نے تعزیہ نہیں بنایا، امام حسین کے ماننے والوں نے ڈھولک نہیں بجائی، امام حسین کے ماننے والوں نے شہنائیاں نہیں بجائی۔ ارے اس گھر سے شہنائی کی آواز کیا نکلے گی جس گھر کے سارے لوگ میدان کارزار میں شہید ہو گئے، جہاں کوئی رونے کے لیے ایک آنسو موجود نہیں تھا، ایک آنکھ موجود نہیں تھی، وہاں پر شہنائی بجے گی، وہاں پر ڈھول بجے گا، وہاں پر تعزیہ جیسا مجسمہ تیار ہوگا۔ شہنائی ہمارے موت پر، ہمارے غم پر اور ہمارے بربادی پر اور ہمارے اس قتل عام پر دشمن منا رہا تھا، دشمن منا رہا تھا، اور حسین کا دشمن کون تھا؟ یزید تھا۔ تو جو لوگ شہنائی بجاتے ہیں محرم کے موقع پر، جو لوگ ڈھولک بجاتے ہیں، جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، وہ دراصل یزید کی یاد تازہ کرتے ہیں، حسین کی یاد تازہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسین بولتے حسین اور علی علی بولتے ہیں، حقیقت میں امام حسین امام علی کی روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے معلوم ہوا مجھے کہ بڑی عظیمت کا مظاہرہ کیا اس سرزمین نے، اور اپنی صداقت کی بنا پر اس گاؤں کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور تمام ان عزیزوں، ان علماء بزرگوں، سب ہمارے بڑے ہیں، ہم تو چھوٹے آدمی، ہم تو بتا دیا ہم اپنی ماں کے گود میں بچہ ہیں، ہمارے کوئی صفات نہیں ہے یہاں پر آنے کے بعد۔ ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام ختم ہو گیا، دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پروردگار عالم، آج کی جو مجلس قائم کی گئی ہے، اللہ پاک اس مجلس میں ہم سب کی حاضری کو اور جو بھی سننے بولنے یا اس کی خدمت کرنے کی جو سعادت جس آدمی کو حاصل ہوئی ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرما دے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما دے۔ اللہ پاک قبول کرنے والے آپ ہی ہیں، توفیق آپ ہی نے دی، آپ ہی کی مدد سے یہ پروگرام ہوا اور آپ ہی کی مدد سے یہ لوگ جمع ہوئے، اور آپ ہی نے دل میں ڈالا تو یہ سب لوگ حاضر ہوئے، آپ ہی نے دل میں ڈالا، یہ سارے علماء یہاں آئے، آپ ہی نے دل میں ڈالا، جو کچھ عرض کیا گیا آپ ہی نے دل میں ڈالا اور توفیق دی کہ ہم نے اسے سنا اور سمجھا۔ سب کچھ پروردگار آپ ہی کے کرم سے ہو رہا ہے، جو ہوا تیرے کرم سے ہوا اور جو بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ پروردگار اپنے کرم کے سائے میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا غفلتوں میں گزرتا ہے پروردگار عالم، لیکن آپ سے آج کی شب میں معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کی شان کبریائی کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کہ ہم سب کو معاف فرما۔ جو کچھ ہم سے غلطی ہو گئی اللہ پاک اسے معاف فرما دے، اور جو آئندہ وقت بچا ہوا اللہ پاک ہمیں اس میں نیک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین، ہم میں جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے،
جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا سے نواز دے، جو علماء ہیں شاداب ہیں، جوان ہیں، صالح ہیں، جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی صحت میں، عمر میں، علم میں، فہم میں، رزق میں برکت نصیب فرما۔ رب العالمین جو ہم میں جوان لوگ محنت کر رہے ہیں، ہمارے شاب صالح موجود ہیں اور عام لوگ ہیں، ہماری ماں اور بہنیں، اللہ پاک ان سب کو ہر مصیبت سے اور ہر مشکل سے اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں پروردگار دین نصیب فرما، ہمارے گھروں کے ماحول میں اللہ پاک علم کا ماحول بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماضی، اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ہمیں سبق لینے کے لیے آنکھ اور دل نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم سب گنہگار خطا کار آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے سوالی بھکاری کی طرح اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور آپ کے دربار سے لو لگائے ہیں۔ رب العالمین آپ کریم ہیں، آقا ہیں۔ اگر اتنے سارے لوگ کسی ایک بڑے رئیس کے ہاں جا کر کے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ رئیس بھی اسے محروم نہیں کرے گا۔ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ تو مالکوں کے مالک ہیں، آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں۔ ہم سب میں سے ہر ایک کو اللہ پاک ہماری امیدوں سے زیادہ مالا مال فرماتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت سی مرادیں ہیں، بہت سی تمنائیں ہیں، بہت سی آرزوئیں ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگوں کو، کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مرادوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اللہ پاک اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ ہمارا تو کوئی استحقاق نہیں، ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں کہ آپ سے ہم کوئی مانگ سکیں، سوال کر سکیں۔ ہم زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ بھی تیرا کرم ہے۔ رب العالمین اپنے کسی استحقاق کے بغیر ایک سوالی بھکاری کی طرح آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنا کرم ہمیں عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اللہ پاک۔ اور اس سرزمین کو اور اسی طرح سے ہندوستان اور پوری دنیا کے تمام سرزمینوں کو اللہ پاک دین سے آباد فرمائیے، علم سے آباد فرمائیے۔ جو مدرسے ہیں، جو مکاتب ہیں، جو علماء خدمت کر رہے ہیں مسجدوں میں، اللہ پاک اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں سب ویران سونے پڑ گئے ہیں۔ اپنے کرم سے پروردگار ان کو دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ شاد اور آباد فرما دیجیے۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك وحبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من الشر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔